ہے کہ کیا میت پر کلمے والی چادر ڈالنے سے میت پر عذاب کم ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے میت پر کلمے والی چادر ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ معزز سامعین، دو مختلف سوال ہیں، ان کا میں کوشش کروں گا کہ آسان ترین الفاظ میں آپ کو میں جواب دوں۔ پہلا سوال، میت پر کلمے والی چادر یا اس کے اوپر آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، بعض اوقات چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، وہ ہم مردے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید، اس کو اگر لحاف کے اندر ہم لپیٹ کر یا اس کو اس کے کپڑے کے اندر ہم لپیٹ کر ہم رکھ دیتے ہیں تو وہ جو کپڑا جس کے اندر قرآن پاک لپیٹا ہوا ہے اس کی برکت، اس کو مس کرنے کی وجہ سے اس کی برکت ہوگی کہ یار ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے قابل تکریم ہے بیکاز آف دیٹ کہ اس نے قرآن پاک کو لپیٹا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کہتے کن کو، یہ تو پرنٹنگ پریس وغیرہ آج کے دور کی وہ ہے ایجاد ہے کہ آج کل کے دور کے اندر یہ پرنٹنگ پریس وغیرہ آ گئے اور کاغذ کے اوپر قرآن پاک کی چھپائی شروع ہو چکی ہے۔ عرب کے چند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پاک کو کھجور کی چھال پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر مختلف طریقوں سے لکھ لیا کرتے تھے اور وہ کیا کہلاتے تھے؟ صحیفہ قرآن، مجموعہ قرآن کہلایا جاتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ود دی پیسج آف ٹائم کپڑے کے اوپر لکھا گیا۔ اب وہ جو کپڑے کے اوپر لکھا گیا وہ بھی قرآن پاک ہے۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم میں سے ادنا مسلمان ہمارے پاؤں قرآن پاک کو چھوئیں یا اس چیز کو مس کرے جس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں؟ یہ بے حرمتی ہوگی نا ان آیات کی، اور قرآن پاک کی تقریم کی بھی بے حرمتی ہوگی۔ تو جب مردہ لیٹا ہوا ہے اور وہ کلمے والی چادر یا وہ چاروں کل والی اس کے اوپر لکھے ہوئے چادر یا آیت الکرسی جو لکھی گئی ہے، اب وہ بمشابہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے، وہ قرآن کے بمشابہ قرآن پاک ہے کیونکہ وہ آیات اس کے اوپر لکھ دی گئی۔ اب وہ چاہے اس چادر کے سائز میں کوئی بڑا کپڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیپر کیوں نہ ہو، جو بھی چیز ہے اس کے اوپر وہ لکھی گئی ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے باعث تکریم ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ اب جب آپ وہ ڈالتے ہیں تو کیا مردے کے پاؤں، بے شک نیچے کفن ہے اس کے اوپر، کیا وہ اس کو چھوئیں گے کہ نہیں چھوئیں گے؟ کیا یہ چیز وہ اس کپڑے کا، مردے کے پاؤں کا اس کپڑے کو چھونا یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے یا باعث گناہ ہے؟ ایک دوسری چیز، کیا وہ چیز اس کو نفع دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ وہ چیز اس کو ہم جب وہ چادر ڈالتے ہیں اس وقت تک ڈالتے ہیں جب تک ہم مردے کو اس چارپائی سے نکال کے قبر کے اندر تک دفن نہیں کرتے۔ دفن کے وقت وہ چادر وغیرہ واپس آ گئی، یا تو وہ چیز مردے کے ساتھ برزخی زندگی میں قائم و دائم رہے اور اس کا ثواب اس کو مل رہا ہو، تب تو ہم یہ چیز، یہ لاجک بنتی ہے کہ یار یہ اس چیز کا ثواب، یہ چیز اس کے ساتھ اس کے جسم اور اس کے وجود اور اس کی روح کا حصہ بن گئی ہے، لہذا ہر بندہ وہ ڈالے۔ روح اور جسم کا حصہ، جب موت کہتے کس کو؟ موت کہتے کس کو؟ روح کا ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جانا، یہ فوت اور موت کی ڈیفینیشن۔ روح عالم برزخ میں چلی گئی، نیک روح ہے مقام علیین میں، بری روح ہے مقام سجین میں چلی گئی، اور اسی طریقے سے جسم جو ہے وہ قبر کے حوالے ہو گیا۔ ارباب علم و بصیرت اس کلمے والی چادر، قلوں والی چادر، آیت الکرسی والی چادر کا تعلق جو ہے وہ صرف قبر تک ہے، قبر کے بعد ہم وہ اٹھا لیتے ہیں، لہذا نہ یہ کوئی سنت ہے، کوئی مسنون عمل نہیں ہے، نہ یہ چیز صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ ہاں، اگر ہاتھ کے ساتھ بغیر کسی سیاہی کے، بغیر کسی رنگ کے آپ اس کے جسم کے اوپر بھی کلمہ لکھ دیتے ہیں، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، جائز ہے۔
لیکن یہ میں اگین آئی ایم ریپیٹنگ ورڈز کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منسوب نہیں ہے۔ اگر کر دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے کہ آپ اس کی چھاتی پر لکھ دیں، اس کی داڑھی پر خوشبو لگا دیں، اس کے ماتھے کے اوپر کلمہ لکھ دیں انگلی کے ساتھ، کسی سیاہی وغیرہ کے ساتھ نہیں، ٹھیک، یہاں تک گنجائش ہے۔ ایک چیز ہے فتویٰ، ایک چیز ہے تقویٰ۔ تقویٰ میں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، تقویٰ میں یہ چیز جائز نہیں ہے، تقویٰ میں آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں، لیکن سوال کہ میت کے اوپر کلمے والی چادر ڈالنے سے عذاب کم ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ کلمے والی چادر کا ساتھ وہ صرف قبر تک ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا سوال، میت پر کلمے والی چادر ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، یہ ہمارے اپنے بنا ہوئے ایک فرسودہ نظام ہے، ایک رواج ہے، ایک رسم ہے جو چل رہی ہے۔ اس کا قرآن، حدیث، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، سنت سے یا اصحاب اہل بیت کہیں سے اس چیز کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ میں نے تمام ذخیرہ احادیث کو اسٹڈی کیا، دیکھا ہے، وہاں پر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا جہاں تک رہ گیا کہ اس سے عذاب کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، how will you define that کہ وہ اس مردے کو عذاب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ مردے کو عذاب ملنا یا نہ ملنا وہ قبر میں جانے کے بعد جب اس کی برزخی زندگی ہے، جب سوال و جواب من ربک ما دینک من نبیک، ان کے بعد کا ایک کرائیٹیریا ہے۔ تو اس سے پہلے چادر ڈالنے سے یا نہ ڈالنے سے اس کا عذاب ہونے یا عذاب نہ ہونے سے اس کا کوئی وہ جواز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، اگر قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو اس کی کہیں پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور نہ یہ عمل صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت۔